آیت نمبر سورۃ بقرہ 125 میں نے کہا تھا کہ اس کو 2 حصوں میں ہم اس کی تفسیر سیکھیں گے. اس کا دوسرا جو حصہ ہے وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا، ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ان تحرر بیتی للطائفین، کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو گے طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکوع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے. جی حسن بصری ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کو گندگی اور نجاست سے پاک رکھیں اور اس طرح کی کوئی چیز اس سے نہ لگنے دیں. ابن جریر کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ اس آیت میں عہد سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا امر الہی. سعید بن جبیر نے اپنے عباس سے اس کی تفسیر پوچھی کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے کے بارے میں روایت کیا کہ میرے گھر کو بتوں سے پاک رکھو. اور مجاہد اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ اسے بتوں، لغو کاموں، جھوٹی باتوں اور نجاستوں سے پاک رکھنا ہے. سارے میننگز اس کے اندر چھپے ہوئے آتے ہیں. فرمان الہی للطائفین، یعنی بیت اللہ کا طواف کرنا مشہور اور معروف چیز ہے. سعد بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ طائفین سے مراد باہر سے آنے والے اور عاکفین سے مراد یہاں کے مقیم لوگ ہیں. پھر قتادہ ربیعہ بن انس سے بھی عاکفین کی تفسیر میں یہی مروی ہے کہ اس سے مراد یہاں کے باشندے اور مقیم لوگ ہیں. وَرُقَّ السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے ابن عباس فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے رکوع سجود میں شامل ہیں. یہ تمام چیزیں اس لیے بتانے کہ آپ کو ہر اینگل سے اس کا پتہ چلے. بہت سی احادیث میں بھی حکم ہے کہ مسجدوں کو پاک رکھا جائے، معطر کیا جائے، انہیں گندگی اور نجاست وغیرہ سے محفوظ رکھا جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں اسی کام کے لیے جن کے لیے انہیں بنایا جاتا ہے. مسجدوں کی جو ظاہری پاکی ہے وہ کیا ہے کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے، معطر رکھا جائے. اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کی جو ایک خاتون بڑھیا تھی صفائی کیا کرتی تھی، کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ 1-2 دن سے آپ کو نظر نہیں آئی. آپ نے صحابہ سے ان کے متعلق پوچھا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو پرسوں رات یا کل رات وفات ہو گئی، ہم نے آپ کو زحمت نہیں دی اور ہم نے ان کو دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کو لے کے گئے اور اس خاتون کی قبر میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھا. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. مسجد کی صفائی کرنا کوئی چھوٹا یا معمولی کام نہیں، یہ بڑے ہی نصیبوں والوں کے حصے میں یہ کام ہوتا ہے. آپ میں سے بھی جو مسجد جاتے ہیں یا جاتی ہیں ہماری بہنیں، تو وہ کوشش کریں کہ وہ گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے چلی جائیں. تو مسجد میں پڑھے ہوئے قرآن میں دیکھتی ہوں جب ہم مسجد جاتے ہیں تو مٹی سے اٹے ہوتے ہیں، ان کے شیلف یا ان کی جو واچ ہے ان میں بعض دفعہ تو ان کی وال کلاک میں سیلی نہیں ہوتے، اور اس طرح بہت سے کام ہوتے ہیں وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو مسجد کے گروپ بنا ہوا ہے انہی کے لیے ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی مبینہ، ان کا انتقال ہو گیا. آپ سب ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے. اور بہت بہترین میری اسٹوڈنٹس تھی، ان کو کوئی ٹیومر تھا لیکن جو ان کو کبھی پتہ نہیں چلا. ایون کہ جب ان کی ڈیتھ اس سے ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ انہیں اتنا بڑا ٹیومر تھا. وہ مسجد جاتی تھی اور گھنٹہ پہلے جاتی تھی اور پوری جتنی ان کی استطاعت تھی وہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی کرتی تھی. اور اسی طرح کرتے کرتے ایک جمعے کو وہ گھر میں انہوں نے غسل کیا کہ میں جمعے میں پہنچوں، اور باہر نکلی تو وہ گر گئی. اور جب انہیں ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے بہت بڑا ٹیومر ہے جس کو ہم نکالیں گے تو بھی ڈیتھ ہے، نہیں نکالیں گے تو بھی ڈیتھ ہے، اور وہ شاید اب اس قوم سے باہر بھی نہ آئے. اور ایسا ہی ہوا کہ اسی کے اندر وہ ان کا انتقال ہوا. تو باوضو گئی اور جمعے کے دن گئی اور اسی مسجد میں پھر ان کا نماز جنازہ پڑھایا گیا.
تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ کاموں میں سے کیوں؟ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کتنی بڑی ہستیاں، کتنے بڑے پیغمبر جنہوں نے کعبہ کی بنیاد رکھی. اور ابراہیم علیہ السلام تو آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے اور اللہ کے تمام کلمات پہ پورے اترے تھے. اللہ ان سے کیا وعدہ لے رہا ہے، اللہ ان سے کیا حکم دے رہا ہے؟ ان طہر بیتی، آپ دونوں نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا. تو اس میں ظاہری بھی آ جاتی ہے اور باطنی کیا آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی لغو قسم کی باتیں، لغو قسم کے پروگرام، غیر مسنون تہوار، غیر مسنون دنوں کے بارے میں لیکچر، اور جیسے میلاد کرانا، وہاں نعتیں پڑھوانا، قوالیاں کروانا، یا وہاں بیٹھ کے کبھی عبد القادر جیلانی کا دن منانا، کبھی 12ویں بڑی 11ویں، کبھی چھوٹی 11ویں، یہ سب چیزیں مسجد میں ممنوع ہیں. یا کسی ولی درویش کے وہاں قصیدے ان کے دن آ رہے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں، مسجد میں درس و تدریس کریں، پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں. قرآن ہے تجوید کے ساتھ، ناظرے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور حدیث کی کلاسیں مرتب کریں، احادیث سکھائی جائے. اس چیزوں سے بھی جو ہے نا بدعتی کام، شرکیہ کام، ان سے بھی ان چیزوں کو دور رکھا جائے. یہ بھی اس کی باقی اسکیم میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح وہاں پہ اعلان کرنا کسی چیز کا، یا وہاں پہ بیٹھے ہوئے سیمینار مقرر کرنا، یا وہاں پہ بیٹھ کے میٹنگز وغیرہ کرنا، ان تمام چیزوں سے مسجد کو پاک رکھا جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسجد میں ایک شخص کی آواز سنی تو فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ قرطبی کی یہ روایت ہے. تو مسجد میں آپس میں گپ شپ مارنا، اب ہماری یہاں جمع ہوتی ہیں ہماری بہنیں، کیا حال ہے، کیسی ہیں، بچے کیسے ہیں، شوہر کیسے ہیں، سسرال کیسے ہیں، فلاں مہمان آئے تھے چلے گئے، فلاں نہیں آئے، فلاں مر گیا، کیوں مر گیا، کیسے مر گیا، یعنی تمام حادثات کی وہاں باتیں کر رہی ہوتی. میں کئی دفعہ آنکھوں سے یوں اشارہ بھی کرتی ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ خواتین اس کام سے باز نہیں آتی. تو مسجد میں بس جب نماز ختم ہو اب باہر نکلتے ہوئے یا خاموشی سے ہاتھ ملا لے، لیکن نہیں پورا شور و غل مچاتی. تو مسجد کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اس میں غیر مشروط آواز بلند نہیں کرنی چاہیے. مطلب یہ کہ سائز سے جس طرح بیت اللہ کا تمام ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک رکھنا ضروری ہے، اسی طرح تمام مساجد کو بھی پاک رکھنا واجب ہے. یعنی مساجد میں داخل ہونے والوں پر لازم ہے کہ اپنے بدن اور اپنے کپڑوں کو بھی تمام نجاست اور بدبو کی چیزوں سے پاک صاف رکھیں، اور اپنے دلوں کو شرک اور نفاق اور تمام اخلاق رذیلہ، تکبر، حسد، بغض، حرص و ریا وغیرہ کی نجاست سے پاک کر کے داخل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی شخص پیاز، لہسن وغیرہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جائے، اور چھوٹے بچوں اور دیوانوں کو بھی مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمائے. چھوٹے بچے وہ نہیں کہ جو آپ کے ساتھ چل پھر سکتے، وہ بچے جو بہت ہی چھوٹے ہیں، گود میں ہیں اور انہیں دودھ کی بھوک لگ سکتی ہے، کچھ اور ریزن بھی ہو سکتا ہے، تو رونا دھونا چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے. بارہ پھر بھی ایک روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری صحابیات بچوں کے ساتھ آتی تھی اور ان کے بچے رو پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ان سے یہ وہ قرات کم کر دیتے تھے، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ جب بچہ انگلی پکڑنے لگ جائے تو پھر ان کو مساجد میں لے کے آئیں. اور چھوٹے بچوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ پیشاب نہ کر دیں، مسجد کو گندا نہ کر دیں. تو یہ جو ہے بہت بہترین عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اور یہ حکم میں آتا ہے، وعدے میں بھی آتا ہے کہ اپنے اللہ کے گھر کو، اللہ کی مسجدوں کو پاک صاف اور ستھرا رکھا جائے اور ہر طرح کے لایانی کاموں سے انہیں محفوظ رکھا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.